بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ اللہ تعالی نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہ مثلہم، ان کی مثال۔ اب کن کی مثال؟ منافقین کی، یا وہ جو یہودی تھے ان کی، دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ چونکہ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے اسلام کو نہیں مانتے تھے اور شریعت پر اعتراضات کرتے تھے، اس لیے ہم ان کی مثال دے رہے ہیں۔ اور مثالیں قرآن، حدیث، پرانا کلام، تورات، انجیل بھری پڑی ہیں اس سے کہ اللہ تعالی مثال دیتے ہیں کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے، کسی چیز کو سمجھانے کی خاطر۔ تو فرمایا کہ ان کی مثال کمثل الذی، اس کی مثال کی طرح ہے۔ یہ الذی کا جو لفظ، یہ جو ضمیر ہے، یہاں پر ہیں یہ آیات مشکل، اس لیے آپ سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ایک رائے مفسرین کی یہ ہے، جن میں کشاف اور یہ قرطبی اور یہ سب حضرات شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الذی جو ہے ضمیر بظاہر سنگل کے لیے ہے، واحد کے لیے ہے، لیکن اس کے معنی جمع کے ہیں، کہ ان کی مثال ایسے ہے الذین، ایسے لوگ جو کیا ہوا، استوقد نارا، جو آگ جنہوں نے روشن کی، فلما اضاءت ما حولہم، اور جب وہ کیا ہو گئی، روشنی پھیل گئی ان لوگوں کے گرد، وہاں کچھ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا، اللہ نے چھین لی ان کی آنکھوں کی بصارت۔ تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہم کی ضمیر ہے نا آگے، اور اس کے بعد ترکہم اور یبصرون، یہ ساری جمع آ رہی ہے، تو اس لیے یہاں پہ الذی جو پہلے آ رہا ہے یہ بھی جمع ہی کے معنی میں ہے۔ تو اگر اسے لیں جمع کے معنی میں تو یہ تو بات بہت آسان ہو گئی کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے، یہ جو منافقین جن کے حالات تم سن چکے ہو، ان کی، کہ جیسے کچھ لوگوں نے مل کے آگ جلائی، اور آگ جو جلائی ہے تو وہاں پر کچھ لوگ اور بھی موجود تھے۔ یہاں پر ہے اندماج ہم نے شاید عرض کیا تھا آپ سے، چلیں اس کی بعد میں تشریح کرتے ہیں، پہلے تو اس کو حل کر لیں کہ وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے جنہوں نے آگ جلائی، ایک مثال اللہ نے دی ہے، کوئی بھی لوگ تھے، اور جب گرد و پیش کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ ان کا نور کو لے گیا اور انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں، کچھ نظر نہیں آتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور مسلمان جو آئے، انہوں نے آگ جلائی، اور وہ ہدایت کی آگ تھی، اور وہاں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، اور جب روشن ہوئی آگ، ایمان، اسلام، یہ چیزیں پھیلی، تو پھر وہ جو کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ تھے منافق، اور اللہ نے ان کی روشنی کو واپس لے لی۔ ایک تفسیر اور حل اس آیت کریمہ کا یہ کیا گیا، اور بہت آسان ہے، سمجھ میں آئے؟ دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کی مثال ان منافقین کی یا ان کفار کی، مشرکین کی، ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی۔ یہ شخص کون تھا؟ منافقین میں سے کوئی آدمی کہ اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، اور جب گرد و پیش کے حالات سب اچھے ہوئے، سازگار ہوئے، روشنی ہو گئی، تو اللہ نے
ان لوگوں کی روشنی کو سلب کر لیا، یعنی جو تھوڑی بہت ایمان کی توفیق تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اور تیسری تشریح اس کی یہ کی گئی ہے کہ اللہ استوقد نارا سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی دی لوگوں کو، ایمان کی روشنی، اسلام کی روشنی، ہدایت کی، وحی کی، اور جب وہ پھیلی ہے فلما اضاءت، جب وہ پھیلی ہے، جو کچھ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بجائے اس کے کہ انہیں کچھ فائدہ ہوتا ہے اس سے، صرف روشنی ہی کافی نہیں تھی بلکہ آنکھیں بھی ہونی چاہیے نا، وگرنہ تو اندھے کے لیے بھی روشنی ہوتی ہے، لیکن آنکھیں نہ ہو اپنے پاس تو کیا فائدہ؟ تو پھر کیا ہوا، وہ جو آنکھوں کا نور تھا ان کا وہ واپس لے لیا گیا، ختم ہو گیا۔ یہ تینوں تفسیریں کی گئی ہیں اور آسان لفظوں میں آپ سے بیان کر دی۔ اگر یہاں پر یہ لے لیا جائے الذی، یہ جو ضمیر ہے کہ واحد ہے یا جمع ہے، تو قرآن پاک میں کئی جگہ یہ مقام آتے ہیں کہ قرآن واحد بولتا ہے اور مراد جمع ہوتی ہے، اور جمع بولتا ہے تو مراد واحد ہوتی ہے۔ میں صرف اس پہلی بات پہ بات کر رہا ہوں، اسے آپ سمجھیں گے تو ایک اور بات حل ہو جائے گی کہ الذی سے مراد ہم یہاں الذین لے لیں، یعنی وہ لوگ، ٹھیک ہے جی، جمع ہو گئی نا۔ تو جب جمع ہو گئی یہاں پر یہ، تو انہوں نے آگ چلائی، اور جب آگ نے ان کے گرد جو ماحول تھا اسے روشن کر دیا، ہو کی ضمیر کی بجائے بھی ہم ہو جائے گی، جمع ہو گئی نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو واپس لے گیا، ہم کی ضمیر بھی جمع کی آ گئی، ترکہم، ہم میں ہم بھی جمع آ گیا، یبصرون بھی جمع آ گیا، ٹھیک ہے۔ ایک تو تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے، اور قرآن پاک میں یہ کئی جگہ پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واحد بولا ہے اور جمع مراد لیا ہے، اور جمع بول کے واحد مراد لیا ہے۔ اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے رکھیں، پھر بتاؤں گا اصل بات جہاں پہ پہنچنا ہے۔ ایک جگہ آیا ہے وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، کہاں ہے؟ سورہ توبہ 10ویں پارے میں، سورہ توبہ آپ دیکھیے، ایک چیز وہاں آپ کو بتائیں، اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے۔ سورہ توبہ ہے 10ویں پارے میں، 9 نمبر سورہ۔ ملی آیت نمبر اس کی دیکھیے گا جی 69۔ اچھا 68 نمبر آیت سے دیکھیں، پھر سمجھ آ جائے گی۔ مل گئی جی؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ کا وعدہ ہے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے۔ اس کا مطلب ہے کہ کافر الگ ہیں اور منافق الگ ہیں، تو ہی تو کہہ رہے ہیں کہ منافق مرد اور عورتیں اور کافر 3۔ نار جہنم، جہنم کی آگ کا خدا کا ان سے وعدہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یا حسبہم، یہ آگ انہیں بہت ہے، بس کرتی ہے، کافی ہے، ولعنہم اللہ، اور اللہ نے لعنت کی ہے ان پر، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دائمی ہمیشہ کا عذاب ہے۔ ضمائر آپ دیکھیں سب جمع کی آ رہی ہیں، کالذین، ان لوگوں کی طرح، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ یہ دیکھا آپ نے، اللہ تعالی نے اس آیت میں ایک اور چیز کی کہ کہا وعدہ ہے خدا کا منافق مردوں اور عورتوں سے اور کافروں سے اور جہنم اور یہ اور وہ، اور کالذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے تھے۔ فوراً غائب سے مخاطب پہ آ گئے نا، پہلے تو غائب کی بات کر رہے تھے کہ جو منافق ہیں، جو منافق عورتیں ہیں، مرد ہیں، کافر ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ کیا ہوا ہے، کہتے ہیں کالذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے تھے۔ تو یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے کہ وہ
بات کرتے کرتے غائب پہ چلا جاتا ہے، حاضرین سے غائب پہ، اور غائب سے حاضرین پہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے کہ تم سے پہلے تھے، اے منافقو، کانو وہ تھے اشد منکم قوتن، تم سے زیادہ قوت میں، واکثر اموالن، ان کے مال بھی بہت زیادہ تھے، واولادن، ان کی اولادیں بھی بہت تھیں، فاستمتعوا بخلاقہم، اور انہوں نے حصہ نفع اٹھایا یا فائدہ اٹھایا جو کچھ ان کے اس میں تھا حصے میں، فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم فائدہ اٹھا رہے ہو جو کچھ تمہارے حصے میں، یہ کم کی ضمیر جمع کی آ رہی ہے نا، ہم اور کم، کما استمتع الذین من قبلکم، ایسے ہی فائدہ اٹھاؤ جیسے تم سے پہلے اٹھا چکے، اپنے بخلاقہم، اپنے حصے سے، وخذتم، اور تم بھی اس دنیا میں ایسے ہی غرق ہو جاؤ گے، گھسو گے، کالذی، اس شخص کی طرح، خاضو، جو سب کے سب گھس گئے اور چلے گئے، دنیا میں غرق ہو گئے۔ یہ کالذی پھر آ گئی نا واحد، یہ سمجھ آ رہی بات؟ خود تم کی ضمیر جمع کی آ گئی کہ تم سارے کے سارے دنیا میں ایسے ہی مست ہو جاؤ، دنیا میں گھس جاؤ، دنیا کو اوڑھنا بچھونا اپنا بنا لو، کالذی، اس شخص کی طرح، کالذینہ ہونا چاہیے تھا، ان لوگوں کی طرح، لیکن یہاں ضمیر واحد کیا، کالذی، اس شخص کی طرح، خاضو، جو کہ گھس گئے، سارے غرق ہو گئے۔ تو اگر گرامیٹیکلی اس فکرے کو آپ دیکھیں تو پھر یہ گرامیٹیکلی ہم جو اردو میں بولتے ہیں تو اردو کا یہ جملہ درست نہیں بنتا کہ اس شخص کی طرح جو سب کے سب غرق ہو گئے، تو کہیں گے کہ اس شخص کی طرح جو غرق ہو گیا، یا تو یہ کہو، اور یا یہ کہو کہ ان تمام لوگوں کی طرح جو غرق ہو گئے، یہی کہیں گے نا۔ لیکن عربوں کے ہاں ایسی بات نہیں، قرآن پاک میں یہ ہے کہ وہ واحد بولتا ہے اور جمع مراد لیتا ہے، یہاں بھی کالذی کی بجائے کالذینہ آئے گا، شرح تفسیر جب کریں گے۔ اب سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، ایک مقام آپ اور دیکھ لیجئے، 24ویں پارے کی بالکل جہاں سے پہلی آیت جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، وہاں دیکھ لیں، وہی بات سمجھانی۔ 24واں پارہ 24 شروع ہو رہا ہے، وہاں آپ دیکھیں، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالی پر جھوٹ بولے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور سچائی کو جھٹلایا جب وہ اس کے پاس آئی، أَلَيْسَتْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا کافر جہنم جو کافروں کا ٹھکانہ ہے، جو وہ کافی نہیں، وَالَّذِي، اور وہ ہستی، جاء، جو آئی، بالصدق، سچائی کے ساتھ، کون ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے سچائی کے ساتھ، وصدق بہ، اور جس شخص نے ان کی تصدیق کی، تو یہ کون ہوئے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اولئک ھم المتقون، یہ سارے کے سارے متقی لوگ ہیں۔ دیکھا، پہلے دو آدمیوں کا ذکر ہے کہ وہ جس سچائی کے ساتھ آئے اور جس نے ان کی تصدیق کی، آگے یہ نہیں کہا وہ دونوں متقی ہیں، بلکہ فرمایا وہ سب متقی ہیں۔ تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں بھی جمع بول کے یا تو یہ کہیے کہ دو مراد ہیں، اور یا پھر یہ کہیے کہ جو ہستی سچائی کے ساتھ آئی اور جس نے ان کی تصدیق کی وہ سارے کے سارے متقی ہیں۔ دونوں میں سے کوئی بھی لے لیجئے، بات تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی صداقت پہ چلی گئی۔ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اہل تشریح، اور وہ کہتے ہیں کہ ضمیر تو واحد کی ہے، تم کیسے جمع مراد لے رہے ہو؟ یہ آپ کو بتانا تھا کہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر ضمیر واحد کی ہوتی ہے لیکن مراد اس سے جمع میں لی جاتی۔ اب سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے سر، آئیے اس اصل جگہ پہ فرماتے ہیں، مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، اور ان کی مثال ایسے جیسے کہ لوگوں نے آگ روشن کی۔ قرطبی نے اور کشاف نے ان سب چیزوں کو لکھا ہے، اور کشاف جو زمخشری تھے، مفسر تھے، کسی وقت ان پہ بات کریں گے، اور ایسا مفسر ہے، معتزلی تھے کہتے ہیں، لیکن ہمیں خیال آتا ہے ان کی بعض چیزیں پڑھ کے کہ شاید عمر کے آخری حصے میں انہوں نے توبہ کر لی ہو، کیونکہ ساری کتابیں ان کا جوانی میں یہ حال تھا
کہ بیت اللہ کا دروازہ جو ہے اس کے پٹ جو ہوتے ہیں پکڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے میں معتزلی ہوں، اور تم میں سے کسی کی اگر ہمت ہے تو وہ علم میں آ کر مجھ سے بحث کرے اور مجھ سے جیت کے دکھائے. زمخشری کشاف انہوں نے تفسیر لکھی ہے، اور اس شخص کی تفسیر سے آج تک لغت میں عربی فصاحت اور بلاغت میں کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ وہ لوگ جنہوں نے زمخشری پر شدید تنقید کی ہے، جب قرآن کی لغت پہ آتے ہیں نا بحث کرنے پہ تو مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسی کے پاس جائیں. علم اپنے آپ کو منوا لیتا ہے. اور عمر کے آخری حصے میں ساری اپنی کتابیں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا کے وقف کر دی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے بڑی انہیں شدید محبت تھی، بس پھر زندگی وہیں انہوں نے گزاری. ان کی بعض چیزوں سے اس لیے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے معتزلہ ہونے سے اعتزال سے توبہ کر لی ہوگی، لیکن بہرحال یہ ذاتی رائے ہے، ہم نے اسے اور جگہ سے نہیں سنا، اس لیے ممکن ہے نہ توبہ کی ہو، مگر ہمیں خیال آتا ہے ایسا. تو یہاں پر فرمایا انہوں نے بھی کہ الذی کی بجائے الذین، وہ لوگ جنہوں نے آگ کو روشن کیا، اور جب وہ روشن ہو گیا سارا ماحول جو ان کے گرد تھا تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا اور انہیں چھوڑ دیا خدا نے ظلمات میں، وہ نہیں دیکھتے. یہ وہی چیز ہے جو آگے بھی آ جائے گی اور پیچھے بھی گزر گئی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کا نور چھین لیا. اس بحث کی تو ضرورت نہیں نا، سمجھ گئے نا کہ اللہ تعالی نے اس فعل کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ وہ ان چیزوں کا خالق ہے اور اختیار کرنے والے بندے ہیں، کسب کرنے والے، کام کرنے والے بندے ہیں. اللہ نے مجبور نہیں کیا کسی کو. دوسری تفسیر اس کی دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے آگ کو روشن کیا، ہدایت کی آگ. حدیث میں ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے ہدایت اور علم کے ساتھ بھیجا ہے. وہاں پہ آیا ہے بارش برسائی ہے، اسی لیے آگے جو آ رہا ہے نا او کصیب من السماء، سیب سے مراد وہاں پر علم اور ہدایت لی گئی ہے کہ ایمان، قرآن، علم، ہدایت اللہ نے اس روشنی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور جب مدینہ منورہ میں وہ ماحول روشن ہو گیا تو ان منافقین یا یہودیوں کی بصارت چھن گئی، ختم ہو گئی، کیونکہ یہ گئے اس نیت سے تھے کہ وہاں جا کر اعتراض کریں. نیت سے بڑا فرق پڑتا ہے صاحب، نیت ہمیشہ ٹھیک رکھنی چاہیے. آدمی جس نیت سے کسی مجلس میں جاتا ہے وہاں سے وہی لے کے آتا ہے. ابو جہل بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، لیکن وہ دیکھتا ہی اعتراض کی نیت سے تھا. اور اگر نیت نہ بھی درست ہو تو بھی علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. علم خود نیت کو ٹھیک کر دیتا ہے. کب تک آخر؟ کب تک؟ جب آدمی علم کو حاصل کرے گا تو ایک دن اللہ اس کی برکت سے آدمی کو صحیح نیت کی بھی توفیق دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں چھوڑ دیا. اللہ نے کہا ظلمات میں. نور کو اللہ نے واحد استعمال کیا اور ظلمات کو جمع استعمال کیا. نور کی جمع کیا آتی ہے؟ انوار. اللہ نے کہیں قرآن میں انوار نہیں کہا. نور ہمیشہ خدا واحد استعمال کرتا ہے اور ظلمات جمع. وجہ اس کی یہ ہے کہ باطل وہ متعدد ہوا کرتا ہے، گمراہیاں بہت سی ہوا کرتی ہیں، اور ہدایت اور سچائی کا راستہ ایک ہی ہوا کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالی نور ہمیشہ اسے واحد ہی استعمال کرتا ہے کہ وہ ایک ہی پگڈنڈی ہے، ایک ہی بڑی شاہراہ ہے، ایک ہی نور ہے جس کی طرف تمہیں سفر کرنا ہے یا جس پہ تمہیں سفر کرنا ہے. اور باقی گمراہیاں وہ تو بہت ہوتی ہیں. اس لیے بہت سے فرقے گمراہیوں میں، کوئی قرآن کو نہیں مانتا، کوئی حدیث کو نہیں مانتا، کوئی کسی چیز کو نہیں مانتا. تو گمراہیاں متعدد ہیں، اندھیرے، اور روشنی ایک ہی ہے اور وہ ہدایت ہے اللہ کی جانب سے. اس لیے فرمایا کہ اللہ نے انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں دیکھتے. یعنی اتنی زیادہ خدا نے ان کی نور بصیرت کو چھین لیا. ایک بات اور رہ گئی، وہ یہ کہ اس دن آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ درمیان میں کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں
تاکہ انسان غور اور فکر کر کے خود ہی سمجھ جائے کہ یہاں پر کیا ہے. یہاں بھی ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی چھوڑ دی ہے. پھر اگلی آیت پہ چلتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما اضاءت ما حولہ، جب روشن ہو گئی وہ گرد و پیش کا ماحول اس آدمی کے، تو اللہ ان کے نور کو لے گیا. آرام سے، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا. اچھا تو دیکھیے یہ ما حولہ اور ذہب اللہ کے درمیان کوئی چیز ہے. فلما اضاءت ما حولہ، جب گرد و پیش اس کے روشن ہو گیا نا، تو اب کیا ہوا؟ روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو، تو اللہ تعالیٰ وہاں لوگوں کے نور کو لے گیا. تو یہاں درمیان میں یہ بات آتی ہے کہ وَعِندَهُ رِجَالٌ آخرون، اور وہاں کچھ آدمی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ ان کی روشنی کو لے گیا. اب آیا خیال میں؟ وگرنہ عبارت مربوط نہیں بنتی. عبارت آپس میں ربط نہیں نہ قائم رہتا کہ جب آگ نے روشن کر دیا وہاں کو، اللہ ان کا نور لے گیا. تو یہاں پہ پھر ماننا پڑے گا کہ وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ ان کا نور لے گیا. یہ ہے، اسے لغت میں، اسے اصطلاح میں کہتے ہیں ادماج، یعنی کسی چیز کا اس میں ضم کرنا، ڈالنا اس کو. اور یہ بہت جگہ قرآن پاک میں آیا ہے، یہ آپ دیکھتے رہیں گے.